بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے میری امت کے آخری زمانے میں زمین کا دھنسنا، شکلوں کا بدلنا اور پتھروں کا برسنا ہوگا، یعنی کہ زمین دھنس جائے گی، پتھر برسیں گے اور چہرے مسخ ہو جائیں گے۔ آج جو ہم آپ کو واقعہ سنانے جا رہے ہیں وہ چہرے کے مسخ ہونے کا اور انسان سے جانور بننے کا واقعہ ہے۔ اس واقعے کو پورا سننے کے لیے اس ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس واقعے کو بیان فرمایا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 افراد عقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے۔ یہ لوگ مچھیرے تھے، یہ مچھلیوں کو پکڑتے تھے اور بہت ہی اچھی ان کی زندگی گزر رہی تھی، بہت مزے میں تھے۔ اب اللہ کی طرف سے ان پر ایک امتحان آیا۔ ہفتے والے دن ان لوگوں کو منع کر دیا گیا کہ ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار نہیں کریں گے، اور کمال یہ تھا کہ ہفتے والے دن ہی مچھلیاں زیادہ نظر آتی تھیں، وہ زیادہ آسانی سے اسے شکار کر سکتے تھے، مگر اللہ کی طرف سے امتحان تھا۔ اب شیطان نے ان کو بہکایا کہ چھوٹے چھوٹے حوض بنا لیے جائیں اور سمندر سے نالیاں نکالی جائیں۔ ہفتے والے دن وہ مچھلیاں اس نالیوں کے ذریعے ان حوض میں آ جائیں گی اور ان حوض کو بند کر دینا، اور ہفتے والے دن کے بعد ان مچھلیوں کو نکال لینا۔ اب شیطان نے جو یہ غلط راستہ بتایا تو وہ لوگ لالچ میں آ گئے، مگر ان لوگوں کے درمیان دو گروہ بن گئے۔ کچھ لوگ کہنے لگے نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، یہ تو ہفتے والے دن شکار کرنا ہی ہوگا جو کہ منع فرمایا گیا ہے۔ مگر ان لوگوں میں سے 12,000 کے قریب وہ لوگ تھے جو شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور انہوں نے یہ کام کرنا شروع کر دیا۔ اب اس میں جو لوگ اللہ کے حکم کو ماننے والے تھے انہوں نے لوگوں سے کہا اب ہمارا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے ان لوگوں سے تعلق ختم کر کے درمیان میں ایک دیوار کھڑی کر دی، انہیں الگ کر دیا۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام تشریف لائے تو ان کو جب پتہ چلا کہ قوم نے وہ کام کیے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے منع فرمایا گیا تھا کہ ہفتے والے دن شکار کرنا منع تھا، تو ان لوگوں نے اس طرح ہفتے والے دن شکار کیا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اس قوم کی بربادی کے لیے دعا فرمائی۔ اب ایک دن ایسا آیا کہ دیوار کے اس طرف جو 12,000 لوگ تھے ادھر سے کوئی آواز نہیں آئی، تو یہ لوگ حیران ہوئے کہ ادھر سے کوئی آواز بھی نہیں آ رہی اور کوئی باہر بھی نہیں آیا کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ پھر جب اس قوم کے کسی فرد نے دیوار پر چڑھ کر اس طرف دیکھا تو وہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ وہاں تو 12,000 لوگ بندر بن چکے ہیں۔ اب دیوار کے بیچ میں ایک دروازہ تھا، وہ کھولا گیا تو یہ دیکھ کر لوگ حیران رہ گئے کہ جسم انسانوں والا اور چہرہ بندروں والا، اور ایک دوسرے کو پہچان بھی نہیں پا رہے تھے، اور یہ ایک دوسرے کے پاس آ کر انہیں سونگھتے تھے اور آنکھوں سے آنسو بہاتے تھے، مگر رشتہ داروں کو پہچان ہی نہیں پاتے تھے۔ 3 دن تک وہ 12,000 افراد بھوکے پیاسے رہے اور آخرکار ہلاک ہو گئے۔ قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ ہے کہ اور یقیناً تمہیں معلوم ہے وہ لوگ جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے کہا کہ دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ شیطان کے بہکاوے میں آ کر انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرمایا کہ 12,000 لوگ کے چہرے مسخ ہو گئے اور وہ بندر بن گئے۔ ایک واقعہ ہے کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ 3 آدمی ایک ساتھ یمن جا رہے تھے، اور ہمارا ایک ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بد زبانی کر رہا تھا، نازیبا باتیں کر رہا تھا۔ ہم نے اس کو بار بار منع کیا مگر وہ اپنی اس حرکت سے باز نہیں آ رہا تھا۔ جب ہم لوگ یمن کے قریب پہنچ گئے تو ہم نے اس کو نماز فجر کے لیے جگایا تو وہ کہنے لگا میں نے ابھی خواب میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے، اور دیکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے سرحانے تشریف فرما ہے، اور فرمایا اے فاسق، اللہ پاک نے تجھے کو ذلیل و خوار فرما دیا اور تو اسی منزل میں فسق ہو جائے گا۔ اس کے بعد فوراً ہی وہ بندر بن گیا۔ ہم لوگوں نے نماز فجر کے بعد اس کو پکڑ کر اونٹ پر بٹھایا اور رسیوں سے اسے باندھ دیا اور وہاں سے روانہ ہو گئے۔ غروب آفتاب کے وقت جب ہم ایک جنگل کی طرف سے گزر رہے تھے تو وہاں ایک بندروں کا غول دیکھا، تو اس شخص نے جو بندر بن چکا تھا رسیاں توڑ کر اونٹ کے اوپر سے چھلانگ لگائی اور وہ بندروں کے اس غول کے اندر جا کر شامل ہو گیا۔ ہم لوگ حیران ہو کر تھوڑی دیر وہاں ٹھہرے، دیکھا کہ وہ بندروں کے پاس جا کے بیٹھ گیا اور بڑی حسرت سے ہماری طرف دیکھتا ہے اور اس کے آنسو بہتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ بندر وہاں سے جانے لگے
تو وہ بھی بندروں کے ساتھ چلا گیا۔ اللہ والوں کی گستاخی اور بالخصوص صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کا کیا انجام ہوا۔ بخاری و مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اپنا سر امام سے پہلے اٹھا لیتا ہے اور اس سے نہیں ڈرتا تو اللہ اس کے سر کو گدھے کی طرح کر دے۔ استغفر اللہ۔ ہم بظاہر تو اس کو بہت چھوٹا سا معاملہ سمجھتے ہیں کہ امام سے پہلے رکوع سے سر اٹھا لیتے ہیں، سجدے سے سر اٹھا لیتے ہیں، مگر یاد رکھیں ہماری شریعت میں یہ بہت بڑا جرم ہے اور اس پر صورت بگڑ جانے کی وعید موجود ہے۔ اسی حدیث پاک کی شرح میں حضرت علامہ ملا علی قادری رحمۃ اللہ علیہ عجیب واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک محدث سیریا میں ایک مشہور شیخ تھے۔ وہ حدیث سیکھنے کے لیے وہاں گئے تو ایک شیخ پردے میں رہ کر انہیں حدیث پڑھاتے تھے، حالانکہ وہ مرد تھے، مرد تو پردہ نہیں کرتے۔ تو ایک بار ان کے طالب علموں نے بڑا اصرار کیا کہ حضور آپ اپنا چہرہ تو دکھائیے۔ بہت اصرار پر انہوں نے جب چہرے سے پردہ ہٹایا تو ان کی صورت گدھے جیسی تھی۔ استغفر اللہ۔ طالب علم نے بڑے حیران ہوتے ہوئے ان سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ میں اس حدیث کو حقیقت نہیں سمجھتا تھا اور آزمائش کے طور پر امام سے پہلے سر اٹھانے لگا تو اللہ تعالیٰ نے میرے چہرے کو ایسا کر دیا۔ پچھلی قوموں میں بھی اللہ تعالیٰ نے نافرمانی پر لوگوں کے چہرے مسخ کر دیے، اور حدیث پاک میں ہے کہ قیامت سے پہلے بھی نافرمانوں کے چہرے مسخ کر دیے جائیں گے۔ قرآن پاک میں ہے کہ قیامت میں کچھ چہرے چمکتے ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنی خاص رحمت نازل فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں زندگی ایسی گزارنی نصیب فرمائے کہ وہ ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے اور قیامت کے دن ہم سب کے چہرے چمکتے ہوں۔ آمین۔